مجھ سے ایک دفعہ کسی نے سوال کیا کہ نیوٹن جنت میں جائے گا جہنم میں؟ میں نے کہا مجھے نہیں پتا کہاں جائے گا وہ، لیکن اگر خدا کو نہیں مانتا تھا، خدا کے ساتھ شرک کرتا تھا یا خدا کا منکر تھا تو پھر جہنم میں ہی جائے گا۔ تو ایک صاحب نے کہا یار ایک آدمی نے، میں فتویٰ نہیں لگا رہا نیوٹن پہ، میں تو اگر کے ساتھ کہہ رہا ہوں، مجھے نہیں پتا وہ کیا کرتا تھا۔ نیوٹن جو تھا تو مجھے ایک صاحب نے کہا یار اتنی اس نے انسانیت کی خدمت کی، اتنا کچھ وہ کر کے گیا، تو اگر وہ خدا کو نہیں مانتا تھا تو خدا اس کو جہنم میں ڈال دے گا؟ یار اتنے عظیم عظیم لوگوں کو۔ میں نے اس سے کہا، میں نے کہا آپ کو نیوٹن سے محبت ہے اس لیے کہ نیوٹن نے چند تھیوریز پیش کی جو صحیح ثابت ہوئیں اور اس سے سائنس نے بڑا فائدہ اٹھایا۔ تو آپ بتاؤ نیوٹن پہ کسی کے کوئی احسانات نہیں تھے؟ آپ کو نیوٹن کے خلاف سننا برا لگ رہا ہے کیونکہ نیوٹن میرا اور آپ کا محسن تھا، تو خدا کو برا نہیں لگے گا جس نے نیوٹن پہ احسانات کی اور نیوٹن اسی کا انکار کر کے چلا گیا؟ اگر چلا گیا تو خدا تھوڑی چھوڑے گا، بولے گا تو نے انسانیت کی خدمت کی، انسان تجھ سے محبت کر رہے ہیں، تو نے مجھ سے محبت کیوں نہیں کی؟ میں نے تیری خدمت کی، میں نے تجھے پیدا کیا ہے، اور یہ سیب میں نے تیرے سر پہ گرایا تھا، سیب بنایا بھی میں نے جسے کھا کے تیرے دماغ میں اتنی طاقت آئی۔ تو یہ جو نظریہ ہے نا، یہ خود بخود ہی سب کچھ ہو رہا ہے، یہ انسان کو خدا کا باغی بناتا ہے، خود بخود کچھ بھی نہیں ہو رہا بھائی۔ ان لکم فی الانعام لعبرہ، قرآن کہتا ہے سوکھا چارہ ہم جانور کو کھلاتے ہیں، اس سوکھے چارے سے تھوڑی دیر میں چکنا گاڑا دودھ پیدا ہوتا ہے۔ کسی کا باپ بھی ایسی مشینری آج تک نہیں ایجاد کر سکا، تو یہ آٹومیٹیکلی خود سے کیسے بن گئی ہے؟